السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس میں محمد علی شبیر مشیر برائے اقلیتی نے وقف مینجمنٹ بل پر تبادلہ خیال کیا۔ اراکین نے متفقہ طور پر نئے وقف بل کو مسترد اور مذمت کی ہے۔ چیئرمین TGMFC محمد عبید اللہ کوتوال نے اعلان کیا ہے کہ تمام چیئرمین اجتماعی طور پر تلنگانہ کے عزت مآب یعنی کہ چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے اور JPC کو ایک خط بھی پیش کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کے عوام اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر یہاں سے سٹارٹ ہوا، اگر سے یہ گورنمنٹ کا رویہ کہ پورے لوگ مل کے گورنمنٹ پر بات کیے کہ بل کا اپوز کرنے کا، تو شاید باقی بھی جو یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا اس سے JPC میں پریشر گرے گا اور پھر اس پہ یہ ہوگا۔ اس کا امینڈمنٹ کے لیے ہم ڈسکس کرنے کا نہیں تھا، یہ ہیں ڈسکس کر کے ہم کچھ کرنا نہیں ہے۔ پولیٹیکل ڈائریکٹ ہم ڈسکشن پاس کر کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈپینڈ کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کرو یا الیکٹرلی کو کہ JPC کو اور اس کو گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ ٹوٹل اسٹیٹ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپوز کر دیں گے۔ وہ ایک راستہ پڑے گا جس کے سلسلے میں فالو رہے گی۔ نظام آباد شہر میں 1 گھنٹے کی بارش سے کئی جگہوں پر بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ احمد پورہ کالونی، پھولانگ، ونائک نگر، بودھن روڈ، نگرم پینٹا کالونی، ڈرائیور کالونی، یلما گڑا اور خواجہ کالونی اور نظام آباد کے کنٹیشور کمان کے پاس RTC بس پھنس گئی۔ اس کے علاوہ نظام آباد شہر میں نظام آباد کی عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا اور اسکول کے بس آٹو کو بھی بارش کا پانی روڈ پر بھرنے سے کافی دشواری ہو رہی۔ PDF ورکرز کنونشن کھاگ میں حکیم محمد یاسین کی سربراہی میں منعقد ہوا ایک اجلاس۔ خان صاحب کے حلقہ کھاگ میں ایک روزہ PDF ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے حکیم یاسین نے کہا کہ کھاگ کا علاقہ تعلیمی، معاشی اور سماجی طور پر ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کو پینے کے پانی، بجلی اور سڑک کے رابطے کی مناسب سہولیات میسر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک سرکاری ڈگری کالج کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے علاقے کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کھاگ میں SDH کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ سب چیزوں کا جموں کشمیر کے معاملات میں تہس نہس کیا گیا۔ جو ڈیلیمیٹیشن کے نام سے مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو بالکل نزدیک لانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے لحاظ سے، کانسٹیٹوئنسی کے لحاظ سے، بلاک کے لحاظ سے، مگر بدقسمتی یہ ہوئی اس کے برعکس ایسا توڑ پھوڑ کیا گیا جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے۔ پولیٹیشنز کے لیے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر معاملہ ہے وہ لوگوں کا ہے، کیونکہ کھاگ کا جہاں تعلق ہے یہ بالکل بیروا کے بالکل قریب ہے، اس کے بغل میں ہے، اور اس کو آپ 40 کلومیٹر یہاں سے خان صاحب آنا ہے، لہذا ڈیلیمیٹیشن ہی غلط ہوا۔ سرکار کو چاہے کہ 2026 میں جو ڈیلیمیٹیشن دوبارہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت ان چیزوں کا دھیان رکھے، لوگوں کے حالات اور ان کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں غور کریں، کیونکہ میں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، مگر جس غریب کے پاس بس کا کرایہ نہ ہو، گاڑی کا کرایہ نہ ہو، اس کو اب بیروا کے بجائے خان صاحب آنا ہے، لہذا ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے ہمارے تشخص کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، اسی کے ساتھ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا طریقہ بھی اختیار کیا، لہذا انشاءاللہ اب ان ممبران کی ذمہ داری ہے جو لوگ چنیں گے اس بارے میں اسمبلی میں جا کر ہم لوگوں کو جیتنے کے بعد
ایک زوردار آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نعیم صاحب، جس طرح سے حال ہی میں وہ اپنا ایک انداز ہے۔ میں نے کہا کہ اتحاد ضروری ہے، سرکار کے لیے نہیں، منسٹری بنانے کے لیے نہیں، کرسی حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے جو موجودہ مشکلات اور معاملات ہیں اس لحاظ سے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ سیٹ شیئر کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے، اس کو میں اتحاد نہیں مانتا۔ میں اس چیز کو اتحاد مانتا ہوں اگر سب لوگ متحد ہو کر گورنمنٹ انڈیا پر متحد ہو کر پرامن طریقے سے، قانونی طریقے سے دباؤ ڈالے تاکہ جو ہم سے چھینا گیا اس کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ ڈیلیمیٹیشن آپ نے دیکھا، پی ایچ ڈی بنا، کیا نکلا؟ ایک سیٹ کے لیے تہس نہس کیا گیا اس پی ایچ ڈی کو۔ آل پارٹی کمیٹی کا انعقاد کیا گیا، اس میں بھی میری دعوت تھی، اس میں بھی میری دعوت تھی۔ ترار پارٹی میٹنگ آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ اور آپ نے دیکھ لیا، آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جان چکے ہیں جن لوگوں نے اب الگ الگ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اس کے پیچھے کیا کارن ہے، انہوں نے کن کے ساتھ۔ چیئرمین تلنگانہ منارٹی فائنانس محمد عبید اللہ کوتوالی نے تعینات ہونے والے ایم ایل سی عامر علی خان سے تلنگانہ سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور انہیں ایم ایل سی بننے پر مبارکباد دی۔ اس دوران چیئرمین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان بھی موجود تھے۔ اے بی کے وزیر نارا لوکیش، جنہوں نے انتخابات سے پہلے 20 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے حصے کے طور پر انہوں نے فاکس کون کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ ایڈوریلی لوکیش نے انداولی کی رہائش گاہ پر فاکس کون ٹیم کا خیر مقدم کیا۔ کمپنی کے نمائندوں کو ریاست میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بتایا۔ ریاست میں 2014 سے 2019 تک سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات اور لائی گئی الیکٹرانکس اور ای وی پالیسیوں کی وضاحت کی۔ ریونیو، ہاؤسنگ اور انفارمیشن شہری تعلقات کے وزیر پنگولیٹی نواز ریڈی نے واضح کیا ہے کہ جلد ہی ہم دھرانی پورٹل کی وجہ سے تلنگانہ کے لوگوں کے مشکلات اور مصائب کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ایک مثالی نیا ریونیو ایکٹ 2024 لا رہے جو کسانوں کو زمینی پیچیدگیوں سے پاک کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کا مقصد اندرما کی بادشاہی میں کسان کو خوشحال بنانا ہے۔ وزیر نے نئے ریونیو ایکٹ کے مسودے پر ٹورزم پلازا میں تلنگانہ ریونیو امپلائیز سروسز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک مباحثہ پروگرام سے خطاب کیا۔ عنایت علی چودھری آئی پی ایس نے بطور ایس ایس پی شوپیان چارج سنبھال لیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ایس ایس پی تنوشری آئی پی ایس اور ایس ایس پی عنایت علی چودھری کے درمیان چارج سونپنے کا رواج دیکھا گیا۔ راکھی پورنیما کے پرسکون اور دل نشین جشن میں گورنر تلنگانہ نے راج بھون حیدرآباد میں راکھی کا مقدس دھاگا پرجا پیتا برہما کماریوں راج بھون کے خواتین عملہ اور سینیٹری ورکرز کی بہنوں سے وصول کیا۔ یہ تقریب روحانی اہمیت کے ساتھ گورنر اور راج بھون پریوار کے درمیان باہمی احترام اور مقدس بندھن کی عکاسی کرتی ہے۔ عادل آباد مستقر کے محلہ ترپلی میں واقع مسلم قبرستان کے باؤنڈری وال کے تعمیری کاموں میں اطراف کے وینچرز مالکان کی جانب سے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اور گتے داروں کو باؤنڈری وال تعمیر کرنے سے غیر ضروری روکا جا رہا۔ ان خیالات کا اظہار محلہ ترپلی کے مسجد ابراہیمیہ و مسلم قبرستان مینجمنٹ کمیٹی کے سیکریٹری شیخ مسعود نے اپنے ایک ویڈیو پیام میں کیا ہے۔ شیخ مسعود نے بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں ضلع کلکٹر عادل آباد راجشری شاہ سے عوامی شکایت دربار میں ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت بھی حوالے کی ہے اور قبرستان کے اراضی سے متعلق ان کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں۔ اس کے باوجود بعض افراد کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی۔ انہوں نے اعلیٰ عہدوں سے مداخلت کرتے ہوئے اس سلسلے میں اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر شفیع احمد، شیخ جاوید و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ترپلی مسجد ابراہیمیہ اینڈ گرے واٹ کمیٹی کا سیکریٹری ہوں اور ہمارے گرے واٹ کا ہے نا بار کو ہے نا باؤنڈریز بریک ہوتے جا رہی، کام کو ورک بریک ہوتے جا رہا اور ہم کلکٹر صاحب کو ہے نا درخواست دیے، میمونڈم دیے اور کلکٹر صاحب ہے نا تحصیلدار صاحب کو بول کے باؤنڈری فکس کرا کے اس کے کام کو ہے نا بریک نہیں کریں گے، کام کو آگے بڑھا دیں گے اور آپ کا کام ہے نا
हो जाएगा बोल के बोले, और हम कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें और उन्होंने मंडल सर्वे को भिजा के कंपाउंड वाल कराएंगे। और इसको 5-6 महले अटैच है और कब्रिस्तान के अंदर है ना गलीजात हो रही, बहुत बेकार हो रहा है। कब्रिस्तान के अंदर पत्ते गिर रहे हैं और शराबा पी रहे हैं और है ना आजू बाजू बाउंड्रीज वाले है ना सता रहे हैं और काम को बार बार ब्रेक करते जा रहे हैं। और इसको 4-5 महले अटैच है और कब्रिस्तान है ना जल्द से जल्द है ना बाउंड्रीज है ना करा के हमारे काम को वर्क करा दिया। अस्सलाम वालेकुम। जीएचएमसी कमिश्नर अमरावली ने जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ जीएचएमसी हेडक्वार्टर में प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने दरख्वास्तें वसूल की। तेलंगाना के मुशीर SC ST OBC और अक़लियती मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में सरकर्दा मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, तमाम अक़लियती इदारों के चेयरमैन, कानूनी माहिरीन और दीगर नामुर शख्सियात ने वक्फ बिल तरमीम का मुकाबला करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को नुमाइंदगी दी जाएगी। BRS भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने राखी त्यौहार के एजाज में तेलंगाना भवन में मुनक़दा तक़रीबात में शिरकत की। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से पार्टी के ख़वातीन नुमाइंदों और पार्टी कायदीन ने KTR को राखी बांधी। पार्टी के MLA, MLC, MP, सीनियर लीडरान, म्यूनसिपल ख़वातीन चेयरमैन, कॉरपोरेशन के ख़वातीन चेयरमैन और कॉरपोरेटर्स और बहुत से पार्टी कारकुनों ने KTR को राखी बांधी। निजामाबाद मिर्ची कंपाउंड के पास ट्रेन के हादसे में एक नामालूम शख्स की मौत वाक़ई हो गई। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और केस दर्ज करते हुए उस शख्स की लाश को निजामाबाद की गवर्नमेंट अस्पताल को भेज दिया गया। रियासती महकमे इत्तलात व शहरी ताल्लुकात के ज़र एहतमाम ग्रीन पार्क होटल में आलमी यौम फोटोग्राफी की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। महकमे इत्तलात में तवील अरसे से फोटोग्राफर के तौर पर काम करने वाले पब्लिसिटी असिस्टेंट, मुख्तलिफ ओहदों पर एडिशनल PRO, चिंतला श्रीनिवास, गवर्नर ऑफ में काम करने वाले AVS अफसरान नागराज शर्मा प्रसाद, लक्ष्मी नारायण और पब्लिसिटी असिस्टेंट किशोर को भी खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।